مشرکین نے مکہ سے صلح کی تھی۔ اگر امام حسن کا معاویہ سے صلح کرنا آپ کو لگتا ہے کہ معاویہ اچھا تھا، معاویہ صحابی تھا، ایسا تھا ویسا تھا کہ امام حسن نے اسے قبول کر لیا، تو پھر یہاں پہ مشرکین مکہ سے جو رسول اللہ کی صلح ہے، صلح حدیبیہ، وہ کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ رسول اللہ کی جو صلح ہوئی مشرکین مکہ سے، اور وہ بھی شرطوں کے تحت۔ سامنے کون ہے ادھر کون ہے یہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ شرطیں کیا ہیں۔ جو شرطیں تھیں اسی پر وہ صلح ٹکی ہوئی تھی، اگر شرطیں نہیں تو صلح نہیں۔ تو یہاں پر بھی تو میاں یہی معاملہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اگر معاویہ سے صلح کی تو وہ شرطوں کے تحت، شرطیں ہیں تو صلح ہے، شرطیں نہیں تو صلح بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین۔ آج امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے صلح حسن علیہ السلام پہ گفتگو کی جائے گی اہل سنت کی کتابوں سے۔ سب سے پہلے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کی صلح کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے، کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا۔ صلح کو لے کے علماء سوء مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں کہ امام حسن نے جب صلح کر لی تو آپ کون ہوتے بولنے والے؟ امام حسن نے جب صلح کی، امام حسن نے جب صلح کی تو ان بے ایمانوں سے، ان نمک حراموں سے، ان علماء سوء سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی بات کیوں کرتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی؟ یہ بات آپ کب بتائیں گے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، کن شرطوں پر صلح کی؟ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 358 اور حدیث نمبر ہے 7109۔ 7109 روایت کیا ہے؟ جب امام حسن علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام کے بعد دنیاوی طور پہ خلیفہ چنا گیا تو مولا کے خلاف بھی معاویہ نے بغاوت شروع کر دی، اور وہ لشکر لے کے امام علیہ السلام کے خلاف آیا۔ تو امام حسن کے ساتھ اس وقت 40,000 لوگ تھے، تقریباً کم و بیش 40,000 کا لشکر امام حسن کے ساتھ تھا۔ معاویہ نے لشکر دیکھا تو اس کی تو پیر سے زمین کھسک گئی۔ اس نے عمر ابن عاص سے کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس کے معاملے میں مجھے کچھ بتا۔ تو عمر ابن عاص، یہ بخاری ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7109 نمبر حدیث ہے۔ تو معاویہ نے عمر ابن عاص سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ عمر ابن عاص سے کہا کہ معاویہ میں حسن کے ساتھ ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں کہ یہ تب تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک سامنے والا گھٹنے نہ ٹیک دے، تب تک ماریں گے، حسن کے ساتھ ایسا لشکر ہے۔ تو معاویہ نے عمر ابن عاص سے کہا اب کیا کیا جائے؟ عمر ابن عاص نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ ہے، صلح کر لو۔ تو معاویہ نے سفید کاغذ بھیجا۔ ابھی امام حسن علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، جن شرطوں پہ چاہو میں صلح کرنے کو تیار ہوں، میں یہ جنگ نہیں کروں گا، اس لیے کہ معاویہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی موت ہے، اس کی ہار ہے، اس کی شکست ہے، اس کی ذلت ہے۔ جیسے صفین میں ذلیل ہو کہ وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف وہ ہارا تھا، ویسے ہی اس کی شکست اسے نظر آ رہی تھی، ذلت بھری شکست۔ اس نے کاغذ بھیجا، لیکن ابھی تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ماحول معاویہ نے پھر کیسا کریٹ کیا، اس نے کیسا ماحول بنایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ اہل سنت کی کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 227 لکھتے ہیں کہ شیبی کہتا ہے کہ امام حسن مدائن میں اپنے خیام میں تشریف فرما تھے۔ معاویہ نے خط بھیج دیا تھا چپ چاپ امام حسن کو، لیکن آپ نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں، لکھا ہے کہ شیبی کہتا ہے کہ امام حسن مدائن میں اپنے خیام میں تشریف فرما تھے کہ قیس بن سعد آ گئے۔ لشکر معاویہ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اچانک کسی نے لشکر میں منادی کر دی، یاد رکھو قیس قتل ہو گیا، پس بھاگ چلو۔ اب یہ کسی فتین نے
ایک صدا بلند کی تاکہ وہ فوج کے اندر بغاوت پیدا کی جائے، اور وہی ہوا۔ اچانک کسی نے لشکر میں منادی کر دی، یاد رکھو قیس قتل ہو گئے، پس بھاگ چلو۔ اب یہ سننے کے بعد لوگ امام حسن کے خیام کی طرف بھاگے اور آپ کو لوٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ مسند بھی کھینچ لی جو آپ کے نیچے تھی، اور ایک شخص نے آپ کو خنجر مارا جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ ابن سعد کہتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کا آپ سے متفرق ہو جانا، امام حسن سے لوگوں نے بغاوت شروع کر دی تھی۔ جیسے صفین میں مولا علی علیہ السلام کے فوج والے خارجی ہو گئے، مولا سے بغاوت انہوں نے کر دی، ویسے ہی یہاں پہ لڑائی سے پہلے امام حسن علیہ السلام سے بغاوت ہو گئی۔ متفرق ہو جانا اور اہل عراق کا اختلاف کرنا اور اہل کوفہ کا عذر و دھوکہ دینا، اہل کوفہ کا عذر و دھوکہ دینا دیکھا تو صلح کی طرف مائل ہو گئے، اور معاویہ نے بھی پوشیدہ طور پر حضرت کو خط لکھا تھا اور صلح کی دعوت دے چکا تھا، لیکن ابھی تک آپ نے اسے جواب نہیں دیا تھا۔ پھر ان حالات میں آپ نے صلح کی پیشکش کو منظور کر لی۔ ان حالات میں امام حسن کو مجبور کیا گیا، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ امام حسن مجبور ہوئے، یہ آپ کے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں، یہ مشہور زمانہ کتاب ہے۔ گوگل پر جو آپ کو اس کا حوالہ ملے گا، جو ایڈیشن نفیس اکیڈمی کی طرف سے جو ایڈیشن چھپا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 197، اور یہ جو دہلی کا ایڈیشن میرے پاس ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 289۔ کیا لکھا؟ امام حسن علیہ السلام کو مجبور کیا گیا۔ دیکھیں، لکھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کے جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ معاویہ نے حضرت علی پر خروج کیا، جنگ صفین واقع ہوئی اور خود کو خلیفہ کہلوایا۔ اسی طرح انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر خروج کیا، جس کے باعث امام حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ امام حسن پر بھی معاویہ نے خروج کیا، جیسے اس نے مولا علی علیہ السلام پر خروج کیا، اس نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کی، اس نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ کی، ویسے ہی یہ امام حسن پر بھی خروج کر چکا تھا، جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اب یہ تو ملا آپ کو بتائے گا نہیں۔ مشرکین مکہ کیا چاہتے تھے؟ وہ صلح نامے میں واضح ہوا کہ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی، وہ کیا چاہتے تھے، اور صلح حسن میں بھی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے لکھوایا، اور اس کی دستخط لے کے معاویہ کی جتنی خباثتیں تھیں وہ سب امام حسن علیہ السلام نے لکھ کے زمانے کے سامنے عیاں کر دی کہ معاویہ اس کردار کا حامل تھا، معاویہ کا یہ کریکٹر ہے۔ اب صلح کی شرطیں کیا تھی؟ ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ مولا علی علیہ السلام پہ جو گالیاں بکتا ہے، جو سب و شتم کرتا ہے، وہ بند کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیں، پہلی کتاب تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ 8 صفحہ نمبر 353، دوسری کتاب کامل ابن اسیر جلد 3 حصہ 1 صفحہ نمبر 2 اور 3، تیسری کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 228، چوتھی کتاب تاریخ اسلام صفحہ نمبر 375، پانچویں کتاب تاریخ ابو الفدا صفحہ نمبر 163، چھٹی کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ صفحہ نمبر 158، اور ساتویں کتاب امام حسن علیہ السلام صفحہ نمبر 155۔ یہ 7 کتابیں ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرے گا، سنت رسول کو ترک نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ کتاب اللہ کے خلاف عمل کرتا تھا، سنت رسول کے خلاف عمل کرتا تھا، جو کہ میں پچھلی نشستوں میں یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ
صفین میں جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، مولا علی کے ساتھی تھے، جو مولا کے جانثار تھے، وہ جو زندہ تھے، ان کا نہ مال لوٹا جائے گا، نہ انہیں قتل کیا جائے گا، نہ ان پہ ظلم کیا جائے گا، نہ ان کی زمین ہڑپ کی جائے گی۔ معاویہ نے دستخط کی، اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں یہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا یہ جن کا مال معاویہ لوٹتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیعان حیدر کرار تھے، مولا کے چاہنے والے تھے۔ جنگ صفین میں جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا یہ وہ لوگ تھے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مال لوٹتا تھا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ناحق قتل کرواتا تھا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی جائیداد اور زمینیں ہڑپ کرتا تھا، اور امام حسن نے لکھوا کے اسے اقراری مجرم بنا دیا۔ پھر آگے میرے مولا نے فرمایا کہ معاویہ اپنا کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کرے گا، اپنے بعد کسی کو بھی یہ خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ یہ خناس اپنے خناس پلے کو بٹھائے گا حکومت پہ، جو کہ اس نے وہی کام کیا۔ اگلی شرط مولا نے یہ رکھی کہ میرے والد مولا علی علیہ السلام پہ جو سب و شتم کیا جاتا ہے، جو لعنت ملامت کی جاتی ہے، جو انہیں گالیاں دی جاتی ہے، اسے بند کیا جائے۔ اور تاریخ ابو الفدا اور کتاب امام حسن میں یہاں تک لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک خصوصی پیشکش کی تھی، خصوصی، اور تو ساری چیزیں تھی ہی تھی، مگر اس بات پہ خصوصی وزن دے کے مولا نے فرمایا کہ امام حسن نے ایک خصوصی پیشکش کی تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت علی کو سب و شتم کرنے کی رسم کا خاتمہ کیا جائے، اسے منع کی جائے، اسے بند کیا جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ مگر معاویہ اس پر راضی نہیں ہوئے، تو امام حسن نے کہا کہ کم از کم ان کے سامنے اس سے پرہیز کیا جائے، کم از کم میرے امام حسن کے ہوتے ہوئے مولا علی کو گالی نہ دی جائے۔ معاویہ نے انکار کر دیا کہ علی پہ تبرہ نہیں رکے گا، وہ تو ہوگا نعوذ باللہ، خدا لعنت کرے اس خناس پر، خدا کی لعنت ہو معاویہ پر، اس کے چاہنے والوں پر، اس کے پیروکاروں پر، اس کے محبوں پر۔ مولا علی علیہ السلام کو وہ کہتا ہے کہ میں گالیاں تو نعوذ باللہ دیتا رہوں گا۔ تو یہ شرطیں تھی کہ جسے ملا ملواڑے ہمیشہ چھپاتے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی اور کن شرطوں پر کی۔ بھی میں آپ کو اہل سنت کی کتابوں سے واضح کیے دیتا ہوں کہ جن شرطوں پر امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی معاویہ کے ساتھ، ان ایک بھی شرط پر عمل نہیں ہوا۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں، تاریخ طبری جلد 4 حصہ 1 صفحہ نمبر 28، کامل ابن اسیر جلد 3 حصہ 1 صفحہ نمبر 2 اور 3، تاریخ ابو الفدا صفحہ نمبر 163، اور چوتھی کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ صفحہ نمبر 159 اور 160، اور پانچویں کتاب امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام نے جن شرطوں پر معاویہ کو حکومت دی تھی، جن شرطوں پر وہ صلح قائم تھی، ان شرطوں کو ایک بھی شرط کو معاویہ نے پورا نہیں کیا۔ اب پھر بھی ماموں کے بھانجے یہ کہے کہ پھر بھی معاویہ ہمارا تو معاویہ تمہارا، جن شرطوں پر صلح کی گئی، جن شرطوں پر معاویہ کو حکومت دی گئی، جب ان شرطوں پر ہی عمل نہ کیا گیا پھر وہ صلح کیسی؟